ملک کی صورتحال میں پیدا ہوئی پیچیدگیوں کے متعلق آج جماعت اسلامی ہند کرناٹکا کی جانب سے ایک اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء اکرام و دانشوران نے شرکت کی اور اس کی صدارت کی امیر جماعت اسلامی ہند جو کہ کرناٹکا کے دورے پر ہیں۔ بتائیے سر، یہ کیا ایجنڈا رہا آج کی میٹنگ کا، اور ملک کے حالات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور وہاں دن بھر گفتگو ہوئی مختلف موضوعات پر، اور اس کے بعد قرارداد منظور کی گئی۔ بنیادی طور پر ملک کے جو حالات ہیں ان پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ دو باتیں بڑی اہم ہیں، ایک تو یہ کہ ملک کی معیشت ہے، جس طرح کووڈ کے کرائسس کو ہینڈل کیا گیا اس کے نتیجے میں ہمارے ملک میں بہت تیزی سے غربت بڑھی، ملک کی جو GDP گروتھ ہے وہ بہت تیزی سے ڈاؤن فال کا شکار ہو گئی، آج بھی بہت تشویشناک ہے۔ اور انمپلائمنٹ، مہنگائی، خاص طور پہ جو غریب لوگ ہیں، سماج کے کمزور لوگ ہیں، وہ بہت ہی مصیبت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ ملک کا بہت ہی تشویشناک پہلو ہے، اور اس کا بنیادی سبب غلط پالیسیاں اور مس ہینڈلنگ ہے پورے کرائسس کی، تو اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ دوسری جو بڑی اہم چیز ہے وہ ملک میں بہت تیزی سے زوال پذیر جمہوری اور دستوری اقدار ہیں، سیاست وہ لڑانے کا نام بن گئی ہے، اور مذہب کے نام پر اور ذات پات کے نام پر تفریق پیدا کرنا، ہیٹ اسپیچز، نفرت پھیلانا اور اس کے ذریعے لوگوں کے اندر تفریق پیدا کرنا، یہ سب بہت کامن ہو گیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پورے ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا تھریٹ ہے۔ اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا، اپیل کی گئی کہ ملک کے تمام انصاف پسند لوگ یونائٹڈ ہو کر، متحد ہو کر اس رجحان کے خلاف جدوجہد کریں۔ سر، مودی کے اقتدار والی مرکزی حکومت کے پاس ایک سٹاک ہے متعدد قوانین کا، جیسے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں اینٹی کنورشن لا الگ الگ ریاستوں میں نافذ کیا جا رہا ہے، اور یونیفارم سول کوڈ کی بھی بات ہو رہی ہے، CAA NRC تو ہے ہی، اس کے علاوہ اب پاپولیشن کنٹرول بل بھی پیش کیا گیا تھا حال ہی میں راجیہ سبھا میں۔ تو اس طرح کے جو قوانین لانے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، اس سلسلے میں ان قوانین کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ حکومت کے جو اقدام ہیں ان قوانین کو بنانے کے سلسلے میں۔ بہرحال جن قوانین کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ سارے قوانین قابل اعتراض ہیں، اور ان قوانین کے پیچھے بھی مقصد یہی نظر آتا ہے کہ وہ سماج میں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ الیکشن جیتنے کا آسان راستہ اب اس ملک میں یہ ہو گیا ہے کہ سماج میں نفرت پھیلائیے اور مختلف فرقوں کو ایک دوسرے سے لڑائیے اور تفریق پیدا کیجیے، تو اس کے نتیجے میں الیکشن جیتنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہایت بدقسمتی کی بات ہے، اور یہ جمہوریت کا بہت تیز رفتار زوال ہے۔ تو جو قوانین بھی آپ نے بتائے ہیں ان کا مقصد بھی بنیادی طور پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں، کچھ نہ کچھ تفرقہ پرداز ایجنڈا ملک میں ہمیشہ گرم رکھنا چاہتے ہیں۔ سر، اس سلسلے میں جماعت اسلامی کی جانب سے کیا کوئی منصوبہ بنایا گیا ہے کہ جماعت اسلامی و دیگر سماجی یا سیاسی تنظیموں کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ الائنس کیا جائے، اور جو جن حالات کا تذکرہ آپ نے کیا ان حالات کو ایڈریس کیا جائے؟ یہ حالات کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ میٹنگ بلائی گئی تھی، اس میں مختلف طبقات کے لوگ آئے، شریک ہوئے، اور انہوں نے مل جل کے کچھ چیزیں طے کی، اس کے مطابق وہ کام کریں گے۔ جماعت تو مستقل ان سب محاذوں پر لگی ہوئی ہے، الگ الگ سماج کے طبقات کو جوڑنے، مختلف مذہب کے لوگوں کو جوڑنے اور ان کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے، اور مل جل کر ملک میں امن و امان کا ماحول قائم کرنے کے لیے مسلسل جماعت کوشش کر رہی ہے، آئندہ بھی کرتی رہے گی۔ ان حالات میں جن کی پیچیدگیوں کا تذکرہ آپ نے کیا، ان کو حل کرنے کے تئیں عام مسلمانوں کا اور خاص کر جو ہے نوجوانوں کا کیا رول ہونا چاہیے؟ کیا پیغام ہے آپ کا؟ دو تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ ان کو متحد ہونا چاہیے، یونائٹ ہونا چاہیے، جتنے انصاف پسند طاقتیں ہیں ان کو متحد ہونا چاہیے، اور ملک کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے تمام مذاہب کے لوگوں کو، مختلف ذاتوں کے لوگوں کو اور مختلف طبقات کے لوگوں کو ایک ساتھ آنا چاہیے۔ اگر ہماری کوششیں صرف اپنے اپنے فرقے پر، اپنی اپنی ذات پر مرکوز رہیں گی، تو اس کے نتیجے میں یہ جو ڈویژن کی اور پولرائزیشن کی پالیسی ہے وہ سکسیسفل ہوگی۔ تو کم از کم جب ہم انصاف کی کوشش کر رہے ہیں اور ملک میں بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ کوششیں متحدہ ہونی چاہیے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ متحد ہوں، دوسری چیز یہ ہے کہ پھر اس کے لیے آواز اٹھائیں، جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کام کریں،
مسلسل کام کریں، کئی محاذوں پر کام کریں۔ ظاہر ہے کہ حالات آسانی سے بدلتے نہیں ہیں، جو کچھ اس وقت ملک میں ماحول ہے وہ شر پسندوں کی لمبی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ تو اگر آپ حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی لمبی جدوجہد کرنی ہوگی۔ تو مایوس ہوئے بغیر اور حالات سے پریشان ہوئے بغیر لمبی جدوجہد کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر سعادت اللہ حسینی سے، جو کہ امیر جماعت اسلامی ہند ہیں۔ آج ایک اہم اجلاس کے بعد متعدد ریزولوشنز پاس کیے گئے ہیں جماعت اسلامی ہند کی جانب سے، اور ڈاکٹر سعادت اللہ حسینی کا کہنا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ مسلمان اور خاص کر نوجوان اتحاد کی طرف قدم بڑھائیں، اور ملک میں جو حالات بنے ہیں، جو پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں، ان کو حل کرنے کے تئیں متحدہ طور پر کوشش کریں اور ملک کے حالات میں بہتری لائیں۔ رفیق جبار، ETV بھارت، بنگلور۔